السلام علیکم۔ شباب پروڈکشن کے تحت تیار کی جانے والی اس فلم کو اے حمید کے سرمایہ سے تیار کیا گیا، جس کے مصنف شباب کیرانوی تھے۔ ڈائلاگ شاطر غزنوی نے تحریر کیے، عکس بندی ریاض بخاری نے کی۔ فلم کے ہدایت کار شباب کیرانوی ہی تھے۔ اردو زبان کی یہ فلم شاہ نور اور شباب اسٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئی اور 1970 کی اس 67 نمبر کی فلم کا نام تھا انسان اور آدمی۔ فلم کے اداکاروں میں محمد علی، زیبا، آسیہ، اسلم پرویز، زینت، طلعت حسین، منور ظریف، شاہدہ، زرکا، ریحان، ناصرہ، سیما، آشا پوسلے، نگو، مینا چودھری، فریدہ، امداد حسین، ایم ڈی شیخ، لڈن اور راشد مہمان اداکار کے طور پر شامل تھے۔ ناظرین، اس فلم سے اداکار نے اپنے پاکستانی فلمی کیریئر کا آغاز کیا۔ اس فلم میں طلعت حسین نے فاروق جلال کے نام سے اداکاری کی۔ اس فلم کی کہانی کیا تھی، آئیے دیکھتے ہیں۔ فلم کی کہانی رضیہ اداکارہ زیبا سے شروع ہوتی ہے، جو اپنے باپ ولایت علی اداکار راشد، سوتیلی ماں گلشن اداکارہ زینت اور سوتیلی بہن شکیلہ اداکارہ زرکا کے ساتھ رہ کر ان کے ظلم سہتے ہوئے منصور اداکار محمد علی سے محبت بھی کرتی ہے۔ امیر گھر کا بیٹا ہونے کی وجہ سے گلشن کی خواہش ہوتی ہے کہ رضیہ کی بجائے شکیلہ کی شادی منصور سے ہو، اسی لیے وہ منصور کے ولایت جانے کے وقت ایئرپورٹ پر رضیہ کی بجائے شکیلہ کو بھیج دیتی ہے، جو منصور کو رضیہ سے متنفر کر دیتی ہے۔ گلشن بعد میں چکر چلا کر رضیہ کی شادی اپنے جواری بھانجے مختار اداکار اسلم پرویز سے کر دیتی ہے۔ شکیلہ کے خط سے یہ خبر پڑھ کر منصور بہت دکھی ہوتا ہے، لیکن ایک دن مختار جوئے میں سب ہارنے کے بعد رضیہ کو بھی داؤ پر لگا کر ہار جاتا ہے، جس پر رضیہ گھر سے بھاگ جاتی ہے اور ایک امیر طوائف بیگم پارا اداکارہ ناصرہ کی کار سے ٹکرا جاتی ہے۔ ادھر مختار رضیہ کے باپ کو اس کے گھر سے بھاگنے کی خبر دیتا ہے، جسے سن کر رضیہ کا باپ صدمے سے مر جاتا ہے۔ یہ جان کر رضیہ کی دنیا اندھیر ہو جاتی ہے۔ بیگم پارا کے گھر میں رہ کر رضیہ جگہ جگہ کام کی تلاش میں ہوس کے مارے لوگوں سے مل کر اور مایوس ہو کر بیگم پارا کے ساتھ ہی گانے کا کام شروع کر دیتی ہے۔ ادھر مختار ایک دن شراب کے نشے میں گلشن کے گھر آتا ہے اور شکیلہ سے دست درازی کرتا ہے، مگر گلشن کے فائر کرنے پر گولی شکیلہ کو لگنے سے وہ مر جاتی ہے اور زینت کو عمر قید ہو جاتی ہے۔ منصور 2 سال بعد واپس آ جاتا ہے اور رضیہ بھی مختار کے بچے کی ماں بن چکی ہوتی ہے۔ ایک دن مختار ایک بازار میں رضیہ کو دیکھ کر اس کے پیچھے گھر تک آ جاتا ہے اور اسے بلیک میل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ منصور کے دوست ناصر اداکار ریحان کی بیٹی کی سالگرہ پر گانے کے لیے گئی رضیہ کی ملاقات منصور سے ہو جاتی ہے اور منصور رضیہ سے ماضی کے تمام حالات سن کر بہت نادم ہوتا ہے۔ اسی ندامت میں وہ رضیہ کے بیٹے کیسر کو اپنا کر رضیہ کو ایک الگ گھر میں رہنے کے لیے باعزت زندگی دے دیتا ہے۔ وقت گزر جاتا ہے، منصور اور رضیہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ان کا بیٹا کیسر اداکار طلعت حسین منصور کی طرح وکالت کی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے انگلینڈ سے واپس آ جاتا ہے، جو منصور کے دوست ناصر کی بیٹی فوزیہ اداکارہ آسیہ سے محبت بھی کرتا ہے۔ ایک دن رضیہ کو بیگم پارا سے پتہ چل جاتا ہے کہ مختار جیل سے فرار ہو گیا ہے۔ دوسری طرف گلشن بھی جیل سے رہا ہو جاتی ہے اور نوکری ڈھونڈتے ہوئے ناصر یعنی فوزیہ کے گھر ملازمہ ہو جاتی ہے۔ کیسر اور فوزیہ کی منگنی کے دن گلشن مختار کو منصور کے گھر دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ منصور کے کہنے پر رضیہ بھی چھپ کر بیٹے کی منگنی کی خوشی دیکھنے آتی ہے، لیکن واپسی پر وہ اپنے گھر میں مختار کو وہاں بیٹھا پاتی ہے، جو کیسر کے نام سے اس سے پیسے اینٹھنا چاہتا ہے، مگر رضیہ پستول نکال کر اسی وقت مختار کو مار دیتی ہے اور اسے جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ اب یہاں عدالت میں دلچسپ صورتحال پیدا ہوتی ہے، جس میں منصور رضیہ کے حق میں کیسر سرکاری وکیل کے طور پر رضیہ کے خلاف کیس لڑتا ہے، جبکہ منصور کا دوست اور فوزیہ کا باپ ناصر اس مقدمے کا جج ہوتا ہے۔ سرکاری وکیل ہونے کی وجہ سے کیسر رضیہ کی بھرپور مخالفت کرتا ہے اور بار بار اسے طوائف کہتا ہے، جس پر باپ بیٹے میں ٹھن جاتی ہے، لیکن اب ناصر اور کیسر کو منصور پر شک ہو جاتا ہے اور کیسر کے پوچھنے پر منصور بالآخر اسے سب بتا دیتا ہے کہ رضیہ ہی اس کی ماں ہے۔ یہ سن کر کیسر کو دھچکا لگتا ہے۔ عدالت میں منصور رضیہ کا ماضی بیان کرتا ہے اور وہیں کیسر بھی یہ اقرار کرتا ہے کہ وہ رضیہ کا بیٹا ہے۔ اب منصور عدالت میں ایک نقطہ اٹھاتا ہے کہ رضیہ کی پستول سے 5 گولیاں چلی جو کمرے کی دیواروں سے مل گئی، مگر مختار کی موت پشت پر لگنے والی گولی سے ہوئی، جبکہ اس کا منہ رضیہ کی طرف تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں چھٹی گولی بھی پیچھے سے چلائی گئی، یعنی قاتل کوئی اور تھا۔
इसी नुक्ते पर अदालत में सवाल उठ जाता है और तब अदालत में बैठी गुलशन उठकर ये एतराफ करती है कि वो गोली उसने चलाई थी। कैसर की मंगनी के दिन मुख्तार को देखकर उसने उसका रजिया के घर तक पीछा किया और रजिया के वार खता होते देखकर मुख्तार को पीछे से वार करके हलाक कर दिया। यूं सारा मामला साफ हो जाता है। गुलशन को तमाम हालात देखते हुए मामूली सजा होती है, रजिया को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और फिल्म का हंसी खुशी इख्तिताम होता है। इस फिल्म का म्यूजिक क्या था, आइए देखते हैं। मैडम नूर जहां, मेहदी हसन और रंगीला के गाए गानों की शायरी तस्लीम फाजली और शबाब केरानवी ने की, जिनका म्यूजिक एम अशरफ ने तरतीब दिया। इनमें मैडम नूर जहां ने 4 और रंगीला ने 1 सोलो गीत गाया, जबकि मेहदी हसन और मैडम नूर जहां ने 1-2 गाना गाया। 6 गानों पर मुश्तमिल इस फिल्म में मैडम नूर जहां के खत पढ़ के अब दिल बहलता नहीं साजना, ये गीत अदाकारा आसिया पर पिक्चराइज हुआ। मैं हूँ तितली अजीब, आना ना करीब, ये गीत भी अदा पर अक्सबंद हुआ। मैं हूँ तितली अजीब, देखो आना ना करीब, उड़ जाऊंगी फुर से सांवरिया। मैं हूँ तितली अजीब, देखो आना ना करीब। मैडम नूर जहां का गाया हुआ मशहूर जमाना गीत तू जहां कहीं भी जाए मेरा प्यार याद रखना, ये गीत अदाकारा ज़ेबा पर फिल्म बंद हुआ। तू जहां कहीं भी जाए मेरा प्यार याद रखना। जमाने की नजरों में मैं बेवफा हूँ, ये गीत भी अदाकारा ज़ेबा पर ही शूट किया गया। जमाने की नजरों में मैं बेवफा हूँ। रंगीला का हमने तुमसे प्यार किया है, उल्फत का इकरार किया है, ये गीत अदाकार तलत हुसैन पर पिक्चराइज किया गया। तुमने तुमसे प्यार किया है, उल्फत का इकरार किया है। मेहदी हसन और मैडम नूर जहां का तू जहां कहीं भी जाए मेरा प्यार याद रखना। नाजरीन, ये गीत इस फिल्म में दोबारा रिपीट किया गया और मोहम्मद अली और ज़ेबा पर अक्सबंद हुआ। दिलदार याद रखना, तू जहां कहीं भी जाए। ये फिल्म 15 मई 1970 बरोज जुमा को पाकिस्तान भर में नुमाइश के लिए पेश हुई। कराची में इसे लिरिक, ख़याम, रिलैक्स, नॉवेल्टी, फिरदौस, लिबर्टी, जीनत, निगार, नगीना, शम्मा, गुलजार, महताब, हैदराबाद के फिरदौस, लतीफ़ाबाद के चिराग महल, लाड़काना के एम्पायर, फैसलाबाद के बाबर, लाहौर के मुबारक, रावलपिंडी के शबिस्तान और पेशावर के सबरीना में नुमाइश के लिए पेश किया गया। नाजरीन, रावलपिंडी, लाड़काना, फैसलाबाद और पेशावर के लिए हम जनाब तुफैल शाह, नवीद इकबाल, नसीर अहमद शेख, जवार कामरेड और मोहतरम अतीकुर रहमान के शुक्रगुजार हैं। इस फिल्म ने कराची में 58 हफ्ते के बाद गोल्डन जुबली मुकम्मल की और बकिया सर्कट में 27 हफ्ते गुजारे, जबकि लाहौर में 30 हफ्ते सिल्वर जुबली करने के बाद सर्कट में 24 हफ्ते का बिजनेस किया। यूं ये फिल्म अपनी जज्बाती कहानी, शानदार अदाकारी और खूबसूरत नगमात की बदौलत न सिर्फ साल की चौथी सुपरहिट फिल्म करार पाई, बल्कि इस फिल्म ने बेहतरीन सदाबंदी पर अख्तर जिलानी, बेहतरीन मुआवन अदाकार के तौर पर असलम परवेज, बेहतरीन अदाकार मोहम्मद अली और बेहतरीन अदाकारा के तौर पर ज़ेबा को निगार अवार्ड भी दिलवाया। यूं ये फिल्म पाकिस्तान के फिल्मी माजी की एक शानदार और खूबसूरत याद बनकर रह गई। तो ये था फिल्म इंसान और आदमी का एक मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।